अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़राए से बहुत बड़ी बात चली है। इसके बाद जितनी अफरा तफरी है, जितने रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जितनी शोखियाँ मारी जा रही हैं, एक डर का बिज़नेस चलाया जा रहा है, वो बेनकाब हो चुका है। बहुत बड़ी खबर पता चली है, आपको उससे आगाह करता हूं, लेकिन एक चीज़ ने लोगों को बड़ा खुश कर दिया है, पहले उस पर बात करना चाहता हूं। मुझे भी ये पढ़ के खुशी हुई है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस अगर ये सवाल उठा रहे हैं या इस नुक्ते पे बात कर रहे हैं तो ये बड़ा अहम है। जुडिशल रिफॉर्म्स अगर होने हैं तो ये बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर कोई नाअहल शख्स जज बन जाए तो उसको निज़ाम का निकालने का भी इंतज़ाम होना चाहिए, तो उसे निकालने का निज़ाम भी होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ये शायद उनकी तरफ से ऐलान है या शायद जो डिस्प्लेयर शो किया जा रहा है, जो इस वक्त एक नाअहल बंदा चीफ जस्टिस बन के बैठा है और वो एडहॉक जजेस के तौर पर भी नाअहल लोगों को वापस लाना चाह रहा है, शायद ये उस तरफ हिंट है। जाहिर है कि मंसूर अली शाह ऐसी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को इससे उम्मीद मिली है कि शायद जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ मामलात जाएंगे जब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन नाज़रीन इकराम, डर का बिजनेस बड़ी तेज़ी से चल रहा है और आपको आगाह करता हूँ कि खबर क्या मिली है, वो रिलेटेड है इस चीज़ से। एक तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ देने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई पे पाबंदी लगाने के लिए नून लीग अगर रेफरेंस भेजती है, काबीना मंजूर करेगी, पीपल्स पार्टी उसमें पूरी हिमायत करेगी, पूरी तरह साथ देगी नून लीग का। एक बात याद रखें, जब मुशर्रफ ने 1999 का मार्शल लॉ लगाया था तो नवाज शरीफ को पहले धमकियां नहीं दी थी, खबरें नहीं चलवाई थी। जो काम करना होता है वो कर दिया जाता है, खबरें नहीं बनवाई जाती। जब किसी को तुन के रखना हो तो तुन दिया जाता है, बताया नहीं जाता कि तुम्हें तुन के रख देंगे। अब आपने अंडरस्टैंड करना है। नाज़रीन इकराम, प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने खुल के हिमायत कर दिया है एडहॉक जजेस की और एक ऐसी आईनी तरमीम की डिमांड कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार महदूद कर दिया जाए या तकरीबन ख़त्म कर दिया जाए और आईनी मामलात के लिए एक अलहदा अदालत बना ली जाए। इतना खौफ है मंसूर अली शाह का कि अगर वो आ गए तो फिर बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में ये बात वाशगाफ अल्फाज में कही कि हमें ये सरगोशियाँ सुनने को मिल रही हैं कि अक्टूबर का इंतज़ार करो, इलेक्शन के मामलात भी देख लेंगे। तो आसमा शिराजी ने कहा कि नल एंड वाइड कर देंगे। इस चीज़ का ख़तरा है इनको। इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली साबित हो जाएगी कि अगर काजी साहब रिटायर हो गए तो इलेक्शन नल एंड वाइड करार दे दिए जाएंगे। अब मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद बताता हूं कि खबर क्या मिली है। नाज़रीन इकराम, डर का बिजनेस चल रहा है, इतला ये है और जाहिर है कि इतला मौजूदा हालात में है और यकीन ना करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। ना एमरजेंसी लग रही है, ना पीटीआई को बैन करने में ये कामयाब होंगे। कोशिश करेंगे या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ना ये कामयाब होंगे ना ही एमरजेंसी लगने जा रही है। डर का बिजनेस ज़रूर चालू है। डर का बिजनेस क्या है, अब आपको सारे डॉट्स कनेक्ट करके बताता हूं। काजी साहब मुबैना तौर पर जजों से ये कह रहे हैं कि जिस तरह बल्ले का फैसला मैंने दिया, मैंने इलेक्शन करवा लिए मुल्क में, अगर मैं ना देता 13 जनवरी का फैसला, इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन नहीं होने देने थे। मैंने इस मुल्क की जमहूरियत बचाई है, वरना तो मार्शल लॉ लगा हुआ था। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी एक्सटेंशन यानी मखसूस नशिस्तों का फैसला चूंकि इससे जुड़ा हुआ है, अगर इसमें हमने इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ना मानी तो वो मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा देंगे। और ये खबर चलवाई गई है बाकायदा मीडिया पर कि मार्शल लॉ एमरजेंसी इस बार जजों के खिलाफ लगेगी, यानी इस बार सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि इस बार एमरजेंसी जजों के खिलाफ लगेगी। सो डर का बिजनेस काजी साहब जजों को ये सुनाकर चला रहे हैं, कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में अपना फैसला रिवर्स कर लो वरना मार्शल लॉ या एमरजेंसी लग जाएगी। इसके साथ आपको अगली खबर बताता हूं ताकि डॉट्स सारे कनेक्ट हो जाएं। खबर यह है जो नईम हैदर पंजोथा ने दी है, इलेक्शन फ्रॉड, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, इमरान खान की नाअहली को ख़त्म करने की दरखास्तों समेत कई दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा और दरखास्तें फिक्स ना हो सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की नजर सानी दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया है। जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। नाज़रीन इकराम,
یہ پریکٹس ہے کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہ آ جائے ریویو دائر نہیں ہو سکتا، ریویو کی کوئی سماعت نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی ریویو کی درخواست کو ڈائری نمبر تک لگا دیا گیا اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ریویو بہت جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اب آپ نے دونوں ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں۔ میں نے پہلی آپ کو جو خبر بتائی کہ قاضی صاحب ججوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ ریورس نہ کیا تو مارشل لا لگ جائے گا، ججوں کو ڈرا رہے ہیں، ججز سے اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، ان میں سے اب کتنے کھڑے ہو سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو میں نے اس تناظر میں آپ کو منصور علی شاہ کی بات بتائی کہ پیچھے کیا چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نااہل شخص جج بن جائے تو اس کو نکالنے کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں والا، انہیں کتنی دھمکیاں دی جا رہی ہوں گی اور قاضی صاحب کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے ڈر کا بزنس اس سائیڈ کا، ایک ڈر کا بزنس ہے جو اسٹیبلشمنٹ حکومت کو بتا رہی ہے کہ کھل کے کھڑے ہو جاؤ، آئین شکنی میں ہمارا ساتھ دو، ورنہ قاضی صاحب ریٹائر ہو گئے تو تمہاری حکومت بھی چلی جائے گی اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ دن پہلے ایک حکومتی منسٹر نے کہا تھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں بچا سکے گی اگر یہ سارے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یعنی عمران خان باہر آ گیا یا اس کی پوزیشن مستحکم ہو گئی تو ایک ڈر کا بزنس قاضی صاحب نے چلایا ہوا ہے کہ میری ایکسٹینشن اگر رک گئی یا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہم نے ریورس نہ کیا تو مارشل لا لگے گا۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی اگر قاضی صاحب نہ رہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ جو ڈر کا بزنس ہر طرف چلایا جا رہا ہے، حکومت کو اکتوبر سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اب حکومت کیا ہے؟ یہ تو فارم 47 والے ہیں، ظاہر ہے ڈریں گے، ان کی داڑھی میں تنکا ہے۔ ججوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارے خلاف ایمرجنسی لگ جائے گی۔ یہ ہے ایمرجنسی کی باتیں کرنے کی وجہ، یہ ہے جس وجہ سے افواہیں یا خبریں چلائی جا رہی ہیں، یہ ہے جس کی وجہ سے افواہ سازی کی فیکٹریاں چل رہی ہیں اور اتنے پکے انداز میں خبریں آئی ہیں کہ نہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایمرجنسی نہیں لگے گی۔ یقین مانیں ہر طرف سے باقاعدہ بتایا جا رہا ہے، اداروں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے، اگر ججز نہیں مانتے ہماری بات کو۔ اب اس ڈر کے بزنس کو روکنے کے لیے دو ہی بندے ہیں، ان کا نام ہے جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ، دونوں مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان ہیں۔ اگر ان دونوں میں اتنے نروز نہیں ہیں، ان کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو پھر چیف جسٹس بننے کی اہلیت بھی ان میں نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سرنڈر کرنا ہے تو سرنڈر کرنے سے بہتر ہے ریزائن کر جائیں اور کہیں ہم پہ دباؤ ہے، ہم آئین پہ شب خون مارنے کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم گھر جا رہے ہیں، کیونکہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ ریورس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی ہے، یعنی مارشل لا لگوا دیا ہے۔ تو وہ کون سا مارشل لا ہے جس سے قاضی صاحب آپ کو ڈرا رہے ہیں؟ کیا آپ روٹی کو چوچی بولتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے گیم کیا چل رہی ہے؟ تو میں سب کو آگاہ کر دوں کہ یہ ڈر کا بزنس چلایا جا رہا ہے، کمپنی ڈرا رہی ہے، قاضی اپنے تئیں ڈرا رہا ہے، جبکہ حکومت کا اپنا خوف ہے کہ اکتوبر میں اگر قاضی صاحب چلے گئے تو الیکشن کی پٹیشن لگ جائے گی اور پورا الیکشن ختم ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، اور صرف نل اینڈ وائڈ وفاق کے نہیں ہوں گے۔ حکومت کا تو پلان ہے کہ اگر معاملات اس طرف جاتے ہیں تو ہم باقی صوبائی اسمبلیاں قائم رکھیں گے، وفاق میں استعفیٰ دے دیں گے، اسٹیبلشمنٹ جانے اس کا کام جانے۔ فج کی کسی رپورٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، میں نے پڑھی نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ نظام لپیٹا جائے گا، یہ حکومت اگلے سال چلی جائے گی، پھر اس کے بعد ٹیکنوکریٹ آ جائیں گے، یعنی لمبا مارشل لا لگے گا۔ تو ہر طرف سے یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں، ہر طرف حالات کو اس نہج پہ پہنچایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کسی صورت ہمیں عوامی فیصلہ قبول نہیں ہے، عوامی فیصلے کے ہم خلاف جائیں گے۔ عوام اگر چاہتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت ملک پر حکومت کرے، ہم وہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم ٹیکنوکریٹ لے آئیں گے، آئین توڑیں گے، ایمرجنسی لگائیں گے، مارشل لا لگائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ظاہر ہے یہ زیادہ دیر تک فیزیبل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جب 2016 میں ٹرمپ آیا تھا تو اس نے آتے ساتھ پاکستان پر پابندیاں لگانی شروع کر دی تھی۔ 2018 میں ٹرمپ نے پاکستان کی ملٹری ایڈ بند کی، عمران خان اقتدار میں آئے، ٹرمپ نے بڑی سخت اور زہریلی باتیں مسلسل کرنا شروع کی ہوئی تھی پاکستان کے خلاف، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ ٹرمپ ابھی بھی آ گیا تو اگلے 4 سال بھی یہی ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ ایسے میں عمران خان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کیا، ٹرمپ کا پہلے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اس کی ٹویٹس کا جواب دیا، اس کے بعد عمران خان نے جب دورہ کیا واشنگٹن کا ٹرمپ کے ساتھ، وہ تاریخی دورہ تھا جس میں ٹرمپ نے کہا کہ ہی از مائی فرینڈ، دوستی ہو گئی، واپس آ کے باجوہ صاحب جگہ جگہ بتاتے تھے
کہ کیا بات ہے، عمران خان تو وہاں ایسے بیٹھا تھا جیسے یہ امریکہ کا صدر ہے، تو وہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے ریسکیو کیا، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کیا۔ اب دوبارہ اگر ٹرمپ آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ وہی سختی کرتا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پاکستان کو ایڈ دینے کی، تو کیا کریں گے پھر ہمارے ملٹری جنرلز؟ پھر ضرورت پڑے گی کوئی ایسا بندہ ہو جو ٹرمپ تک تھرو ہو سکے، نہ وہ زرداری ہو سکتے ہیں کیونکہ زرداری تو کھل کے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیتا ہے، یہی نواز شریف کا حال ہے اور یہ بات ٹرمپ جانتا ہے۔ تو اب عالمی صورتحال بھی دیکھیں، یہ کیسے ایمرجنسی لگائیں گے، یہ کیسے مارشاء اللہ لگائیں گے، پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، تو پیسہ کہاں سے آئے گا جب ایمرجنسی اور مارشاء اللہ لگتا ہے؟ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ کون سا ملک ہے جو یہ کہے گا کہ عدالتیں آپ نے ختم کر دی ہیں، ججز آپ نے نکال دیے ہیں، اب ہم یہاں سرمایہ کاری لے کر آتے ہیں؟ کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیج رہے ہیں اس میں بڑی کمی ہوگی اگر ایسا کوئی شب خون مارا گیا، تو یہ تو 2 مہینے نہیں چلا سکیں گے، اس لیے ایمرجنسی کے حوالے سے صرف ڈر کا بزنس چل رہا ہے، ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔